پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمت کے بعد اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. ہمارے ملزم وہ تین بڑے ہی نہیں، ایک کا نام شہباز شریف، دوسرا لانتی رانا ثناء اللہ اور تیسرا میجر جنرل فیصل، اور اس کے پیچھے بڑے بڑے پاورفل. ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ذلیلو، تم نے مجھے بے لباس کیا، تم نے ساری پارلیمنٹ کو بے لباس کیا، تم نے صحافیوں کو بے لباس کیا، تم نے دانشوروں کو بے لباس کیا. لیکن جس طرح میں نے کہا تھا کہ میں ارشد شریف کی طرح یا تو مجھے بھی گولی مار دو، اس لیے کہ میں ہر روز مرتا ہوں، ہر روز زندہ ہوتا ہوں. میرے ملک کے طلباء، میرے ملک کے وکیلوں، میرے ملک کے دانشوروں، میرے ملک کے علماء، سن لو، یہ بڑا سخت وقت ہے میرے ملک پاکستان کے لیے. اس کی بساط کو اندرونی ملک دشمنوں کے ہاتھوں اور بیرونی ملک دشمنوں کے ہاتھوں لپیٹا جا رہا ہے. اس کو لیبیا بنایا جا رہا ہے، اس کو عراق بنایا جا رہا ہے، اس کو شام بنایا جا رہا ہے. ہماری افواج پر لوگ تانے کس رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بہادر سپاہی سے لے کر اپنی افواج کے لیفٹیننٹ جنرل تک انشاءاللہ تعالی کھڑے ہوں گے ان کی عزت کے لیے. اس لیے کہ جن بدماشوں نے یہ کام کیا ہے ان کا تعلق میری افواج سے قطعاً کوئی نہیں. میں سپریم کمانڈر ڈاکٹر الوی سے کہتا ہوں کہ آرٹیکل 243 کے تحت سارے جتنے بھی آپ کے آرمی چیف سے لے کر سب ہیں ان کو بلائیں اور کہیں کہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر پر قاتلانہ حملہ کیوں ہوا، سٹنگ سینیٹر کو بے لباس کس نے کیا. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ انشاءاللہ تعالی، اور یقین کرو میرے ملک کے لوگوں، اور تم بھی سن لو ظالموں، کہ تمہارے نام پہ پاکستان کے لوگ اپنے کتوں کا نام لکھیں گے. نفرت، غصہ اور غیرت میری زندگی کا ایسا نہیں، میرے ملک پاکستان کی امانت ہے. تمہارے چوڑے سینے کے اوپر جو بڑے بڑے تمغے ہیں ان کو دیکھو، یہ میرے ملک کے شہیدوں کی نشانی ہے، میرے ملک کے عظیم لوگوں کی امانت ہے. اور میرے خود خاندان میں سپاہی سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل کی خدمات ہیں، جس کی وجہ سے آج تم چوڑا سینہ کر کے ان تمغوں کو لوگوں کو دکھاتے ہو. لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اپنے افواج کے خلاف بات تک نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ چند نو سرباز دلال ہیں جس کو میں ISI کے پولیٹیکل ونگ کہتا ہوں. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ 20 دن آپ کے ہیں، 22 دن آپ کے ہیں، آپ کا نام مٹ جائے گا اگر ISI کے اس پولیٹیکل ونگ جس نے لوگوں کو قتل کرایا ہے، جو ہر ٹھیکے کے اندر دلال ہیں. یہ بدنامی نہیں، یہ حقائق ہیں. پاکستان کا دانشور لکھنے والا ہر فرد، ہر بچہ، ہر بیٹی سمجھتی ہے کہ تم نے سیاسی جماعتیں بنائیں، تم نے سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑایا، تم نے سینیٹر اپنے منتخب کیے، نیشنل اسمبلی کے اپنے منتخب کیے، ان کے ضمیروں کو خریدا، اور آج 30-40 سال سے وہی گردان ہے کہ میرا ملک قائد اعظم کے صحیح خواب کی طرح
اپنی تکمیل کو جمہوریت کو نہیں پہنچ سکا. یہ بدنامی نہیں، یہ بغاوت نہیں، یہ وہ حقائق ہیں کہ جس سے روگردانی کرو گے تو تمہارا نام سیاہی کے ساتھ پاکستان کا مورخ، تاریخ کا مورخ، ملت اسلامیہ کا مورخ انشاءاللہ تعالیٰ لکھے گا. اس لیے اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ. تم اتنے طاقتور ہو کہ ایک سٹنگ سینیٹر جو سینئر سٹیزن ہے اس ملک کا، میں ملک کے چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں پورے دنیا کی عوام کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، کہ دروازہ کھولیں، مجھے انصاف دلائیں، تاکہ جن لوگوں نے پاکستان کے ایک بڑے ادارے اس کے منتخب ممبر کو بے لباس کیا، تاکہ میں یہ تو کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ آپ ان کو بے لباس کرنے کا حکم دیں. اس لیے کہ میرا آئین، میرا قانون انسانی حقوق کی پاسداری کرتا ہے، لیکن اگر ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں آپ، ان کو سخت سے سخت سزا دیں. فیصل اور فہیم اور اس کے ساتھ دوسرے اداکار ایاز، اور میں نے آرمی چیف کو بھی کہتا ہوں، باجوہ صاحب اگر تم کہتے ہو کہ تم ناواقف تھے، تمہیں کوئی پتہ نہیں تھا، تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو بلائیں، جی ایچ کیو میں بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ وہ کون سے اداکار تھے کہ جنہوں نے ماورائے قانون، ماورائے آئین اس حد تک پہنچ گئے کہ ایک سینیٹر کو جو ہے انہوں نے بے لباس کیا. ملک کے سب سے بڑے ادارے جس کے پاس طاقت ہونی چاہیے، لیکن وہ طاقت تم نے ہم سے لے لی ہے. 30 سال تک پاکستان کے لوگوں کو، صحافیوں کو، دانشوروں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، آپ ڈیموکریٹس کو، سیاسی جماعتوں کے بڑوں کو ان کی فائلیں بناتے ہو، ان کی ویڈیو بناتے ہو اور ان کو پھر بلیک میل کر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہو. اور پاکستان آج اس گمبھیر حالات کے اندر ہے کہ میرا لیڈر عمران خان جس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، میرے ملک کے لوگوں اٹھو، آج حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے. آج وہ چند 1000 آدمی ان کو جو ہے ملک کی قسمت کا فیصلہ نہ ہونے دو، بلکہ اپنے لیڈر کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ، جس طرح میں کھڑا ہوں خدا کی مدد سے. کوئی آواز انشاءاللہ تعالی میرا محاسبہ نہیں کر سکتی. ایک چیز میرا علاج ہے، میری آواز کو بند کرنے کا. میرا پیغام ارشد شریف اور شہیدوں کی طرح پوری دنیا کے اندر جائے گا، انسانی حقوق کی تنظیموں کے اندر جائے گا. لیکن اگر میری زبان بند کرنی ہے تو پھر وہی کام کرو جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا تھا. اس کے علاوہ تمہارے پاس پاکستان کی سرزمین بھی تنگ ہوگی اور بیرونی ملک کے اقوام یہ سارے پارلیمنٹ اٹھیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کس نے یہ گھناؤنا کھیل کیا ہے.